वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर अमीन साजिद है और हमारा आज का सब्जेक्ट मुतालिया पाकिस्तान है। आज हम मुतालिया पाकिस्तान का लेक्चर नंबर 17 डिस्कस करेंगे। पिछले जो लेक्चर्स थे उनमें हमने जो है वो क़याम पाकिस्तान के बाद जो इब्तदाई मसाइल थे उनको डिस्कस किया था और कुछ आइन को बनाने के हवाले से प्रोग्रेस जो हो रही थी, जो चीज़ें हो रही थी उनको डिस्कस किया था। हमारा आज का टॉपिक भी उन्हीं चीज़ों से जुड़ा हुआ है। क़याम पाकिस्तान के हवाले से रियासतों और कबायली इलाकों का पाकिस्तान से इल्हाक। बरे सगीर में तकरीबन 636 के करीब खुद मुख्तार रियासतें थीं और ये नीम खुद मुख्तार थीं कि ये ताज बरतानिया के अंडर आती थीं, लेकिन इनका हिंदुस्तान की जो लोकल गवर्नमेंट थी उसके साथ कोई लेना देना नहीं होता था। ये उसके कंट्रोल में नहीं थी, डायरेक्टली बरतानिया के कंट्रोल में थी। अब 3 जून 1947 के मंसूबे के बाद इन रियासतों ने पाकिस्तान या हिंदुस्तान में से किसी एक में शामिल होना था। उनमें से जो चंद एक रियासतें हैं उनको अब आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो रियासत जम्मू और कश्मीर है। रियासत जम्मू और कश्मीर को अगर हम तारीखी तौर पे देखें तो यहाँ मुसलमान अक्सरियत थी। इस रियासत पे जब अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया तो अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा करने के बाद इस रियासत को 75,000 सिक्कों के इवज़ एक डोगरा रंजीत सिंह के हाथों में फ़रोख्त कर दिया था। और उसके बाद से ही जो मुसलमान थे, चूँकि अक्सरियत में थे, तो वो उस डोगरा राज के ख़िलाफ़ आज़ादी की एक तहरीक जो है वो चलाए हुए थे। उसी आज़ादी की तहरीक का एक मशहूर वाक़या जो है वो ये भी है कि जब मुसलमानों ने वहाँ पे एहतजाज के लिए इकट्ठे हुए तो नमाज का वक्त हुआ, मुसलमानों ने अज़ान के लिए जो है वो खड़े हुए, बुलंद जगह पे चढ़ के एक मुसलमान ने अज़ान देना शुरू की तो डोगरा फ़ौजियों ने उस पर गोली चलाई और वो शहीद हो गया। और उसके बाद एक के बाद एक मुसलमान जो है वो उस जगह पे चढ़ के अज़ान को मुकम्मल करने की कोशिश करते रहे और अज़ान को मुकम्मल करते करते 22 मुसलमान शहीद हो गए। ये 1931 का, ये 1922 का वाक़या है। मतलब मुसलमानों में की जो आज़ादी की तहरीक थी वो कश्मीर में ऑलरेडी चल रही थी डोगरा राज के ख़िलाफ़। इस सिनेरियो में 1947 में जब ये राइट दिया गया रियासतों के हुक्मरानों को कि वो भारत या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करें, तो जो रियासत के अवाम थे उन्होंने पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला किया। 80% से ज़ायद आबादी जो थी वो मुसलमान थी। उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक के लिए जो है वो करना चाहा, लेकिन जो कश्मीर का हिंदू हुक्मरान था, महाराजा जो था डोगरा, राजा हरी सिंह जो है वो भागकर भारत चला गया और उसने वहाँ पे बैठ के भारत के साथ इल्हाक कर लिया। मुसलमान जो थे उन्होंने आज़ादी की तहरीक जो थी उसको, मुजाहिदीन ने आज़ादी की तहरीक शुरू की और डोगरा फ़ौज को शिकस्त देते हुए ये जो आज का आज़ाद कश्मीर है, इन तमाम इलाकों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके जो थे उनको आज़ाद करवा लिया कबायली मुसलमानों की मदद से। इसी असना में इंडिया ने अपनी अफवाज जो थी वो कश्मीर भेज दी। उसके बाद मुजाहिदीन और भारतीय अफवाज के दरमियान लड़ाई हुई। जब भारतीय अफवाज को और भारत के हुक्मरानों को एहसास हुआ कि अगर ये लड़ाई इसी तरह से जारी रही तो कश्मीर उनके हाथ से निकल जाएगा, तो भारत इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा में ले गया। इससे पहले एक चीज़ और बताता चलूँ जो हमने पीछे डिस्कस किया था, जो इब्तदाई मसाइल में, कि गुरदासपुर का इलाका जो था वो मुसलमान अक्सरियत का इलाका था, लेकिन रेड क्लिफ अवार्ड में बेईमानी और बदनीति पे चूँकि मबनी था तो वहाँ पे बेईमानी करके गुरदासपुर का इलाका जो तहसील थी वो इंडिया के हिस्से में डाल दी गई, इंडिया की तरफ डाल दी गई, जबकि उसके बारे में कंफर्म था हर इंसान को कि वो मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, बॉर्डर के बिल्कुल साथ है, तो उसको पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए, लेकिन उसको हिंदुस्तान में डाल दिया गया। वजह यह थी कि गुरदासपुर वाहिद ज़मीनी रास्ता था जो भारत को कश्मीर के साथ जोड़ सकता था। इसके अलावा कोई ज़मीनी रास्ता, कोई सड़क का रास्ता ऐसा नहीं था जो भारत को फौरी तौर पे कश्मीर तक एक्सेस दे देता। तो भारत को गुरदासपुर का इलाका देके कश्मीर तक रसाई जो थी वो फ्राहम की गई। खैर, जब भारत ने कश्मीर हाथ से निकलते देखा तो भारत इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा में ले गया और वहाँ पे जाके जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान इस जंग बंदी करवाई। और जंग बंदी करवाने के बाद
قرارداد پاس ہوئی بھارت کی مرضی سے، بھارت کی رضامندی سے کہ امن ہونے کے بعد بھارت جو ہے وہ کشمیر میں استصواب رائے کروائے گا، ووٹنگ کروائے گا، اقوام متحدہ کی نگرانی میں وہاں پہ ووٹنگ ہوگی اور دونوں ممالک اپنی افواج جو ہے وہ پیچھے ہٹا لیں گے اور کشمیر میں آزادانہ طور پہ استصواب رائے جو ہے وہ کروایا جائے گا۔ کشمیر کی عوام کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ انڈیا یا پاکستان، بھارت یا پاکستان میں سے جس کے ساتھ چاہیں الحاق کر لیں۔ 1949 سے آج تک بھارت اپنی اس کیے گئے وعدے، جو اس نے پوری دنیا کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، اس سے مکر گیا اور آج تک استصواب رائے کروانے سے انکاری ہے، بجائے اس کے وہ اس کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دے دیتا ہے۔ پاکستان نے جب بھی مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کی طرف قدم بڑھایا تو بھارت نے ہمیشہ جو ہے وہ شرارت کی اور مذاکرات کی میز سے کسی نہ کسی بہانے سے بھاگ گیا۔ کشمیر کے معاملے پر پاکستان اور بھارت کے درمیان 3 جنگیں ہو چکی ہیں، دونوں ممالک ایٹمی طاقت ہیں اور کوئی بھی جنگ جو اس بھڑکتے ہوئے مسئلے پر ہوگی وہ ایٹمی جنگ کا روپ اختیار کر سکتی ہے۔ ابھی تازہ جو ڈیولپمنٹ بھارت نے کی، پچھلے سال اگست میں بھارت نے کشمیر کی جو ایک اٹانومس پوزیشن تھی، ایک ریاستی جو اس کی پوزیشن تھی، اس کو ختم کر کے کشمیر کو بھارت کے ساتھ ملا لیا زبردستی اور اس کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے۔ جو لداخ کا علاقہ ہے اس کو الگ کر دیا گیا اور وادی کشمیر کا جو علاقہ ہے اس کو الگ کر دیا گیا اور اس کو بھارت کے ساتھ ملا لیا گیا، جس سے حالات مزید کشیدہ ہوئے ہیں اور یہ سچویشن کسی بھی وقت ایک اور جنگ کو جنم دے سکتی ہے۔ پوری دنیا کے جو ممالک ہیں، ذمہ دار ممالک جو ہیں، ان کو بھی اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ اس مسئلے کو جلد از جلد حل کریں، کیونکہ 2 ایٹمی جنگ طاقتوں کے درمیان ہونے والی جنگ کا اثر صرف ان 2 ممالک پہ نہیں پڑے گا بلکہ اس کے اثرات پوری دنیا تک جائیں گے۔ تو اس مسئلے کو جلد از جلد بات چیت سے یا جس طرح سے بھی حل ہونا ہے حل کیا جانا چاہیے اور ریاست کے جو عوام ہیں ان کو ان کا حق خود ارادیت جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ دوسری جو بڑی ریاست جس کو ہم آج ڈسکس کریں گے وہ ریاست حیدرآباد دکن ہے۔ حیدرآباد دکن جو ہے وہ بھارت کے جنوبی علاقے میں واقع ہے اور یہ ایک بڑی ریاست تھی۔ اس ریاست میں بڑی ریاست ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک تاریخی ریاست بھی تھی۔ اس کی اپنی ایک ثقافت اور ایک اپنی شاندار تاریخ جو ہے وہ اس کی وجہ سے یہ مشہور تھی ریاست۔ اس کا جو حکمران تھا وہ نظام کہلاتا تھا۔ ریاست حیدرآباد دکن جو ہے یہ اس وقت جو بھارت کے آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے صوبے ہیں یہ ان پر مشتمل تھی اور تقریباً 86,000 مربع میل اس کا رقبہ تھا۔ ہندوؤں کی یہاں پہ اکثریت تھی لیکن حکمران جو ہے وہ مسلمان تھا۔ 1947 میں نظام جو ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود مختار رہے گا، وہ اپنی ریاست کو ایک الگ ملک کا درجہ یا اپنی ریاست کو ایک الگ اسٹیٹ کا درجہ جو ہے اس کا قائم رکھے گا، وہ بھارت یا پاکستان کے ساتھ شامل نہیں ہوگا۔ لیکن 1948 میں بھارتی افواج جو تھیں انہوں نے زبردستی حیدرآباد کی ریاست پر قبضہ کر لیا اور حیدرآباد کی ریاست پر قبضہ کر کے اس کو ہندوستان میں شامل کر لیا۔ حیدرآباد دکن آج بھی جو ہے وہ تلنگانہ اور آندھرا پردیش کا مشترکہ دارالحکومت ہے۔ تیسری ریاست جو ہے وہ ریاست جوناگڑھ ہے۔ ریاست جوناگڑھ جو ہے وہ سمندر کے ساتھ واقع ہے۔ تو جوناگڑھ کا جو نواب تھا نواب محبت خان تھا۔ 1947 میں نواب محبت خان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے، اگرچہ ہمارا کوئی زمینی راستہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے لیکن ہم سمندری طور پہ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ہمارا سمندر کے ذریعے پاکستان کے ساتھ رابطہ رہ سکتا ہے، تو اس لیے ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے اور حکومت پاکستان نے اس الحاق کی منظوری بھی دے دی۔ لیکن بھارتی افواج نے 1947 میں ہی جوناگڑھ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ جوناگڑھ کے ساتھ ایک اور ریاست تھی، ریاست مناودر۔ مناودر ریاست جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اس نے بھی پاکستان کے ساتھ الحاق کیا اور یہ جوناگڑھ کے ساتھ ہی واقع تھی ریاست بھی، یہ بھی سمندری علاقے کے ساتھ واقع تھی، ساحل سمندر پہ واقع ریاست تھی۔ تو بھارت نے جوناگڑھ پہ پہلے قبضہ کر لیا تھا
ان دونوں ریاستوں نے جوناگڑھ اور مناوادار دونوں ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا۔ جوناگڑھ پہ بھارت جو ہے وہ پہلے ہی زبردستی فوجی قبضہ کر چکا تھا، اس نے ریاست مناوادار پہ بھی 1949 میں جو ہے وہ اس پہ ریاست مناوادار پہ بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں ریاست سوات، ریاست خیرپور، ریاست بہاولپور کی، تو سوات، خیرپور اور بہاولپور کی ریاستیں جو تھی اسی طرح سے قلات کی ریاست دی، خان آف قلات جو ہے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ قبائلی علاقے جو ہے وہ یہ 27,220 مربع کلومیٹر پر پھیلے ہوئے ہیں، جس میں جو ہے وہ پاکستان کے مغربی ساحلی پٹی جو ہے وہ جو افغانستان کے ساتھ جو ہمارا مغربی جو سرحدی پٹی ہے افغانستان کے ساتھ، وہ ساری کی ساری پٹی جو ہے اس پہ یہ واقع کے پی کے اس طرف۔ تو یہ ایک اسپیشل انتظام کے ساتھ پہلے بھی چلایا جاتا تھا، تو اس کے بعد بھی اسی طرح سے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ یہ لوگ شامل ہو گئے اور پاکستان کے ساتھ اسی طرح سے سلسلے کو چلایا جاتا رہا، یہاں تک کہ 2018 میں یہ جو علاقے تھے ان کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا اور اب یہ صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے۔ تو یہ ریاستوں اور قبائلی علاقوں کا جو ہے پاکستان سے الحاق کے متعلق چیزیں تھیں۔ اب پاکستان نے اپنے نقشے میں جو ہے وہ ریاست جوناگڑھ اور مناوادار کو شامل کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جموں کشمیر کی جو ریاست جو ہے وہ اس کو بھی پاکستان نے اپنے نقشے میں شامل کیا ہے، جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ جوناگڑھ اور مناوادار کے بارے میں ہم لوگ جو ہے وہ زیادہ نہیں جانتے اور ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ دو ریاستیں تھیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا۔ پاکستان نے ان کے الحاق کو قبول کیا تھا اور اس کے بعد بھارت نے زبردستی ان دونوں ریاستوں پہ قبضہ کیا، جو کہ ناجائز ہے اور ان کا کیس اقوام متحدہ کے اندر موجود ہے اور یہ علاقے جو ہیں ان پر پاکستان کا حق ہے۔ اسی طرح سے جموں کشمیر کا معاملہ بھی ہے، تو ان معاملات کو جلد از جلد جو ہے وہ حل کیا جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں جو ہے وہ جو نیکسٹ ٹاپک ہے ایوب خان کا دور حکومت، اس کو شروع کریں گے۔ السلام علیکم۔